السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ اسلام آباد کے دینی مدارس ضلعی انتظامیہ کے لیے سیکیورٹی پرابلم کے طور پہ ایمرج کر رہے ہیں۔ لال مسجد کے خلاف ہونے والا ملٹری آپریشن کے بعد سے ضلعی انتظامیہ نے دینی مدارس کو ایک سیکیورٹی پرابلم کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ حال ہی میں مارچ 2017 میں کچھ دینی مدارس کے خلاف ضلعی انتظامیہ نے، پولیس نے اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جوائنٹ آپریشن کیا، جوائنٹ ریڈ کیے ہیں، جس میں کچھ مشکوک افراد گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد کے دینی مدارس کے حوالے سے اور وہ کس طرح سیکیورٹی پرابلم پوز کرتے ہیں شہر کے لیے، اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ اسلام آباد میں دینی مدارس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شہر میں کوئی نئے اسکول نہیں کھولے جا رہے۔ یہ بات اس وقت اور بھی پریشان کن معلوم ہوتی ہے جب پولیس کی طرف سے مارچ کے مہینے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ پولیس نے شہر میں قائم کچھ مدارس پہ چھاپے مارے ہیں اور وہاں سے مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سر، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ریڈز ہوتے رہے ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے اسپیشل برانچ نے ایک اپنی اسپیشل رپورٹ دی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اتنے مدارس اسلام آباد میں ہیں جو ترنول سیکٹر کے جو مدارس تھے کہ وہ ان پہ یہ شک کیا جا رہا تھا کہ یہ ٹیررزم میں فنڈنگ کرتے ہیں اور یہ انوالو ہیں۔ تو یہ تو ایک ریگولر پریکٹس ہے آف اینڈ آن، گورنمنٹ جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ ریڈ کرتی رہتی ہیں اور یہ ایک مسلسل ایک پروسیس چل رہا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں مدارس کی تعداد 370 سے زیادہ ہے۔ اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ حکومت کی طرف سے نئے مدارس کھولنے کے لیے سخت قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ابھی تک شہر میں نئے مدارس کھولے جا رہے ہیں۔ سر، اسلام آباد میں جو آج تک جو مدارس مارچ 2017 میں جو سامنے آئے تھے، ان کی تعداد 374 تھی، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اور اسلام آباد پولیس نے سی ڈی اے کے ساتھ مل کے ایک سروے کیا تھا۔ وہ سروے چودھری نثار علی خان صاحب نے خود کروایا تھا، جو اٹیک ہوا تھا لاہور میں مارچ میں، جو ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس کے بعد۔ تو 374 مدارس ہیں جو خود گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اور اس میں 205 مدارس جو ہیں وہ کسی بھی قسم کا ان کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا، نہ ہی وہ ریلیجیس افیئر منسٹری کے ساتھ وہ ایفیلیٹڈ تھے، نہ ہی وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس رجسٹر تھے۔ تو 374 میں سے میجارٹی جو نمبر آف جو مدارس تھی وہ ان رجسٹرڈ سامنے آئی، 205۔ تو لیکن ابھی تک وہ ان مدارس کو بند نہیں کیا گیا، وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو 374 مدارس ہیں، اور انٹرسٹنگلی آپ کے جو اسلام آباد میں جو سکولز ہیں ان کی تعداد 348 ہے۔ تو یہ تعداد جو مدارس کی وہ بڑھتی جا رہی ہے پچھلے بہت سالوں میں، مطلب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بہت زیادہ تیزی سے ان کی نمبر بڑھے، لیکن سکول جو ہے وہ نئے نہیں بن رہے اسلام آباد میں۔ لاسٹ سکول جو اسلام آباد میں اوپن ہوا تھا 2011 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر جب یہ مارچ میں یہ رپورٹ آئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کہ جی مدارس کی تعداد جو ہے وہ آؤٹ نمبر کر چکی ہے سکولز کو، تو پھر گورنمنٹ نے ایک سروے کروایا۔ تو فیڈرل منسٹری آف کیڈ نے یہ سروے کروایا، اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اسلام آباد میں کہاں کہاں ضرورت ہے نئے اسکول بنانے کی۔ تو آج سے 2 ماہ پہلے ایک اور سروے سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ 60 نئے اسکول بنانے کی ضرورت ہے اسلام آباد میں۔ تو منسٹری آف کیڈ اور فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن بڑی یہ جو ہوپ فل تھی کہ جی ہمیں جی بجٹ مل جائے گا 60 نئے اسکول بنانے کا، لیکن انفارچونیٹلی جو بجٹ جو آیا ابھی جو پروپوز بجٹ ہے آپ کا 2017-18 کا، اس میں صرف 2 نئے اسکول بننے جا رہے ہیں۔ حکومتی اداروں کی طرف سے اسلام آباد کے مدارس کے بارے میں ایسے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے جو اس سے پہلے ملک بھر کے مدارس کے بارے میں کیا جاتا رہا ہے۔ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں، کہیں پر بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، کمزوری پائی جا سکتی ہے، کوئی سہولت کار کے طور پر بھی اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ جو پاکستان میں ایک دہشت گردی کا عنصر جو ہمارے ہاں غالب رہا ہے، بالخصوص مذہبی تناظر میں جو انتہا پسندی اور شدت پسندی کا جو ایک رجحان بڑھتا چلا گیا تھا، تو یہ اس کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اور لازم بات ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اداروں کی، جماعتوں کی اور اس طرح کے افراد کی کہیں نہ کہیں ان کو تحفظ بھی حاصل ہوگا۔
تو وہ اپنے تحفظ کے لیے کہیں اگر اس طرح کوئی راستہ اپناتے ہیں، سہولت کاروں کے پاس پہنچتے ہیں، تو حکومت ان کے خلاف ایکشن کرے گی۔ کچھ عرصہ پہلے تک اسلام آباد میں مدرسہ کھولنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اب انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے بہت سی قانونی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ حکومتی اہلکاروں کے مطابق اسلام آباد میں اب نئے مدرسے نہیں کھولے جا رہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ حکومت مدرسوں اور اسکولوں کی طرف ایک سی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں نئے مدارس تو بالکل بھی نہیں بن رہے، اور جو بن چکے ہیں ان کا جو پہلے ایک کرائٹیریا مقرر تھا وہ یہی تھا کہ جی ان کے پاس اپنی زمین ہونی چاہیے، اور اس زمین پر وہ اپنا کوئی بھی تعلیمی ادارہ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی باضابطہ طور پر کوئی ایسا سرکاری اس کا تحریری طور پر کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں ہوا کہ اس طرح کے مدارس بنانے کا کرائٹیریا کیا ہوگا، ان کا معیار کیا ہوگا، ان کے اصول ضابطے کیا مقرر ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر ماضی میں بھی کسی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا معیار مقرر نہیں ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات شاید کسی حد تک درست نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے علم میں پاکستان میں مدارس ہیں وہ اس وقت تمام مکاتب فکر کے ملا کے 36,000 اور سم تھنگ کچھ ہیں، جبکہ اسکولوں کی تعداد تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسلام آباد میں بھی اسکولوں کی تعداد کا آپ اگر تقابل کریں تو بہت ممکن ہے کہ شاید یہ بات کسی حد تک درست ہو، لیکن چونکہ اب یہاں گھروں میں بھی اسکول بنے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اسکول کی تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں اور کام لوگ چلا رہے ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا ان کا کوئی باقاعدہ ایسی ان کی تحقیقی کوئی رپورٹ شائع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ میرے علم میں ابھی تک نہیں۔ اب تک اسلام آباد میں مدرسوں کی رجسٹریشن کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں کیا جا سکا۔ حکومت مدرسوں کی انتظامیہ پر الزام لگاتی ہے کہ وہ رجسٹریشن کے پروسیس میں تعاون کے لیے تیار نہیں، جبکہ مدرسے کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں پہلو تہی سے کام لے رہی ہے۔ تو دینی مدارس کے معاملے میں آج تک ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ کلیئر ہی نہیں ہیں کہ آیا مدارس کو وزارت داخلہ نے ڈیل کرنا ہے، مدارس کو وزارت مذہبی امور نے دیکھنا ہے، مدارس کا معاملہ وزارت تعلیم سے وابستہ ہے، مدارس کی رجسٹریشن کے لیے کیا پروسیس ہے۔ ہم ایک دن سنتے ہیں کہ جی آج سے سارے سابقہ مدارس کی رجسٹریشن کل عدم ہو گئی، اب نئے سرے سے رجسٹریشن ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ کوئی آج تک یعنی ایسا فارمولہ نہیں بنا۔ اب سن رہے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی کوئی ایک اتفاقی بن گئے، فارم بن گئے اور کوئی اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہیں، اس سے پہلے بھی نظام رہا، اس سے پہلے بھی ساری چیزیں رہیں، تو ایسا نظام کیوں نہیں وضع کیا گیا جس نظام کے تحت ہمارے ہاں سارے اداروں کی رجسٹریشن کا ایک عمل ہو، ایک ان کے لیے ایک معیار کا ہو، ایک اس کے بعد مانیٹرنگ کا ہو، سب چیزیں ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب اس پر کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے اور ہمارے اداروں کو یہی معلوم نہیں کہ ہم نے کرنا کیا، اداروں کے لفظ کے بجائے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری وزارتوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے۔ مدرسوں کی رجسٹریشن کا پرابلم بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ پرابلم صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے، یہ ملک گیر پرابلم ہے۔ حکومت نے مدرسوں کی رجسٹریشن کا معاملہ تقریباً 15 سال پہلے شروع کیا تھا، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے ریلیجس افیئرز منسٹری کو یہ ٹاسک دیا، اس کے بعد یہ ٹاسک شفٹ کر دیا گیا، انٹیریئر منسٹری کو دے دیا گیا، اور اب یہ ٹاسک سننے میں آ رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو دے دیا گیا ہے۔ ریزلٹ یہ ہے کہ اٹر کنفیوژن ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ کبھی ریلیجس افیئرز منسٹری یہ کام کر رہی ہوتی ہے، کبھی انٹیریئر منسٹری یہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی نیکٹا یہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے جو ڈیٹا بیس کریٹ ہونا تھا، مدرسوں کے حوالے سے جو ڈیٹا بیس کریٹ ہونا تھا وہ ابھی تک کریٹ نہیں ہو سکا۔ مدرسوں کی رجسٹریشن کا مسئلہ اس لیے بھی اہم تصور کیا جاتا ہے کہ اس مرحلے میں حاصل کیے جانے والی معلومات سیکیورٹی کے حوالے سے کام میں لائی جانی تھی، اسی لیے موجودہ حکومت نے رجسٹریشن کا کام وزارت داخلہ کے حوالے کر دیا۔ ابھی تک اس پر کوئی کام میرے علم میں نہیں ہے کہ شروع ہوا ہو، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک رجسٹریشن مدرسے کی ہے کہ اس میں تعلیمی نظام جو ہے وہ کس حد تک کس طرح کا پڑھایا جا رہا ہے، آیا وہ مدرسہ ایز اے مدرسہ ڈکلیئر بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک اس کی اپنی پراپرٹی کی رجسٹریشن ہے کہ آیا جس پراپرٹی پر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے یہ آیا سی ڈی اے سے منظور ہے یا نہیں ہے، اور یہ اس تعلیمی معیار کے مطابق یا اس کے اصول و ضابطے کے مطابق یہ ادارہ بنایا گیا تھا، یہ زمین لی گئی تھی یا نہیں لی گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس پر ابھی تک کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا ہے۔
میرا اپنا ذاتی اس میں جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک پالیسی وضع کی جا رہی ہے، اس پر کام چل رہا ہے. لیکن آپ چونکہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حکومت کے بہت سارے چیزیں جو جب ٹھیک کرنے میں آتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہر ایک کا مائنڈ سیٹ بھی مختلف ہوتا ہے. کہیں پر سیاسی کچھ ترجیحات شامل ہو جاتی ہیں، کہیں پر کوئی انتظامی وجوہات وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. تاہم اس حوالے سے مدرسوں کی شکایات بہت زیادہ ہیں اور وہ مختلف وزارتوں کی بد انتظامی سے بہت پریشان ہیں. تحقیقاتی اداروں کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو مدرسوں کے حوالے سے ڈیٹا بیس کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. ایسا ڈیٹا بیس جس میں مدرسوں کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہو. یہ ڈیٹا بیس 10 سال گزرنے کے باوجود اب تک تیار نہیں ہو سکا، مکمل نہیں ہو سکا. اس حوالے سے مسلکی اختلاف بھی دو مختلف رویوں کو جنم دیتا ہے. اس لیے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے مدارس کا کہنا ہے کہ وہ نہ جہادی گروپوں کا حصہ ہیں اور نہ ہی ان مدارس میں یہ کام ہوتا ہے. مکمل طور پہ اسی طرح ہے کہ چونکہ جہادی تنظیمیں جو بنائی گئی ہیں ان تنظیموں میں بریلوی مکتب فکر کے لوگ شامل نہیں ہوئے، اور وہ جو خاص طور پہ بنائی گئی ہیں بیرونی فنڈنگ پر، وہ بیرونی فنڈنگ کے نتیجے میں جو ایسی تنظیمیں بنی ہیں انہی تنظیموں جماعتوں میں آگے کل عدم تنظیمیں ہیں. اب کل عدم تنظیمیں جو ہیں وہ بھی بریلوی مکتب فکر کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، تو وہ دیوبندی مکتب فکر کی بے شمار ایسی کل عدم تنظیمیں ہیں باقاعدہ طور پر وہ اس کے اندر ملوث ہیں اور پائے گئے ہیں اور ان نام بدل بدل کے کام کر رہے ہیں. وہ سارا کچھ جو ہے ہماری حکومت اور ایجنسیوں کے سامنے موجود ہے. تعلیمی نظام دونوں ہیں، دونوں میں طلبہ جو ہیں وہ کہیں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہیں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان جو اپنے مدرسوں میں، دینی مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہتے ہیں، ان کا خاص ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک نیک صالح فرمانبردار مسلمان کے طور پہ اور ایک عالم دین کے طور پہ ہم نے اس کی شناخت کو متعارف کروانا ہے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسئلہ جو اس میں اصل درپیش ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان مدارس میں وہ عصری تقاضوں کے مطابق ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ان طالب علموں میں وہ استعداد اور صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں یا پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں ہمارے کچھ ایسے طلبہ ان میں کہیں یہ استعداد موجود ہے کہ وہ بحیثیت ایک مسلمان اور ایک اچھے بہتر مثالی مسلمان کے طور پر جو ہے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہوں جو دینی امور کے حوالے سے درپیش ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہمارے جو عصری نصاب ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دینی نصاب تعلیم ہے اس میں بھی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اسلام آباد 2010 کے بعد سے ایک پرامن شہر کے طور پر ایمرج کیا ہے، لیکن اس کے امن کو، اس کے پیس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اس میں بہت سا کام انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بھی کیا ہے، اور ایکسپرٹس اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کا ڈیٹا بیس، مدرسوں کے بارے میں انفارمیشن، کمپلیٹ انفارمیشن کا ہونا انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس انتہائی ضروری ہے اسلام آباد کے مستقل امن کے لیے.